أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے آؤ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیکھتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنی ہے، محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں میرے دوستو، محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، دل ہمارا کھنچتا ہے. اور یہ جو محبت ہے یہ فطری بھی ہوتی ہے اور شرعی بھی ہوتی ہے. فطری محبت جس کی طرف ہمارا دل کھنچتا ہے، دل ہمارا جاتا ہے، وہ ہے ماں باپ، والدین، بیوی، بچے، مال و دولت، اولاد. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی طرف ہمارا دل کھنچتا ہے. اسی کے برعکس کچھ ایسی محبت ہے جسے شرعی محبت کہتے ہیں. اور شرعی محبت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ایمان والوں سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت، تمام مسلمانوں سے محبت. لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے شرعی محبت کے اندر ایسی محبت جس محبت کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھ لیجیے. جیسا کہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے نظر میں جو سب سے محبوب لوگ ہیں والدین ہیں، اس کے بعد اولاد ہیں، اس کے بعد اس کے جتنے بھی والناس اجمعین تمام رشتہ دار ہیں، قریب سے قریب رشتہ دار. اور مسلم شریف کے اندر وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ کا اضافہ ہے کہ اس کے مال اور اس کے اہل و عیال، غرض کہ اس کی نظر میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں، ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ جب تک میں
اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو مال کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، سگے اور رشتہ داروں کی بات ہے، بلکہ اپنے نفس سے، اپنے جان سے بھی زیادہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ سن لیجئے، اپنی جان سے زیادہ۔ دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے راستے میں چل رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں باتوں میں کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، بہت ہی زیادہ محبوب ہے، مگر میں اپنے جان سے، اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ یعنی کہ میں سب سے پہلے اپنے جان سے محبت کرتا ہوں زیادہ، اس کے بعد آپ سے، تمام بیوی بچوں سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر اپنے جان سے زیادہ نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم اے عمر، تب تو تم مومن ہی نہیں ہو، تب تو تم مومن ہی نہیں ہو، اس لیے کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہیں رکھتے ہو۔ اور سن لو، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرنے لگو گے تب تک تم مومن نہیں بن سکتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تب تو اب میرے نزدیک آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور فوراً یہ کہا کہ اب آپ میری نظر میں، میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ الان یا عمر، ہاں اب بات بن گئی، ہاں اب تم مومن ہو، اس سے پہلے تم مومن نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اپنے جان سے بھی زیادہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اسی لیے ایک اردو شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کچھ کمی ہے تو وہ انسان گیا کام سے، اس کی عبادتیں بھی بیکار ہیں، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے سے اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ آئیے ذرا اس کو سنتے ہیں۔ دیکھیے، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر انسان اپنے دل میں بیٹھا لے اور سب سے زیادہ محبت کرے، جان مال بیوی بچے اور اپنے نفس سے زیادہ اگر محبت کرے تو ایسا انسان ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی کو حاصل کرے گا۔ سن لیجئے، ایمان کی بھی مٹھاس ہے، ایمان ایک چیز ہے، ایمان کے اندر بھی لذت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین عادتیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر بھی آ گئی تو وہ انسان ایمان کے مزہ کو، ایمان کی لذت کو اور ایمان کے مٹھاس کو چکھے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو بھی یہ تین چیزیں عطا کر دے، آمین۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تین چیزیں، تین خصلتیں جس انسان کے اندر ہوں گی تو وہ انسان ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ پہلا، نمبر ایک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان کے دل میں تمام چیزوں سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہو، سب سے زیادہ جو انسان محبت کرے گا اللہ سے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو انسان اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی انسان کسی انسان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، دنیاوی فائدے کے لیے، رشتہ داری کے لیے، روپیہ اور پیسہ کے لیے محبت کرے تو ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ
کسی انسان کو اسلام میں آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کسی انسان کو جہنم کی آگ میں جلنا ناپسند ہوتا ہے. یعنی کسی بھی حال میں انسان اسلام میں آنے کے بعد پھر کفر کی طرف جانا پسند نہ کرتا ہو تو ایسے انسان کو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی ملے گی. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے میرے دوستو کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس ملے گی. اتنا ہی نہیں، اگر ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں گے تو کیا ہوگا، کیا فائدہ ملے گا، ذرا سن لیجئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، آپ ہمیں یہ بتلائے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آنے والی ہے، ذرا اس بارے میں آپ ہمیں بتلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، سوال ہو رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جواب کیا دے رہے کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تمہاری تیاری کیا ہے. اللہ اکبر، آج کل لوگ سوال بہت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. کیا کہا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے. اس صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کچھ زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن ہاں میرے اندر ایک عادت ہے، ایک خصلت ہے، ایک فطرت ہے، وہ یہ کہ حب اللہ و رسولی، میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر، کیا کہا کہ سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اور آپ کی محبت ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر تمہیں کچھ غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت اگر آ بھی گئی تو تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو. اللہ اکبر، سن لیجئے، کیا کہا کہ قیامت کے دن تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو. تم محبت جس سے کرو گے اسی کے ساتھ رہو گے. اللہ اکبر، یہ جو جملہ ہے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اس جملے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ذرا سن لیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد ہمیں کبھی بھی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی زیادہ خوشی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر کے ہوا کہ جو انسان جس سے محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا. اور صحابہ کرام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت انس کہتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اگرچہ میرے ان کے جیسے اعمال نہیں ہیں، اگرچہ میں نے ان کے جیسے نیکیاں نہیں کیے، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ اس امید کے ساتھ کہ اگر میں ان دونوں سے محبت کروں گا تو اللہ مجھے ان دونوں کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ اکبر، سن لیجئے، آپ جس سے محبت کریں گے آپ کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. آپ اپنے دل کے اندر جس بھی انسان کو بسائیں گے آپ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے. کیا بتلاؤ میرے دوستو، آج مسلمان نوجوانوں کے موبائل کو آپ چیک کر لیجئے. ہر مسلمان نوجوان لڑکا کیا کرتا ہے؟ کسی ہیرو یا ہیروئن کی تصویر کو، کسی کرکٹر کی تصویر کو جو کہ کافر ہے، جو کہ مشرک ہے، ایسے انسان کی تصویر کو اپنے موبائل کے اسکرین کے اوپر وال پیپر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے. وال پیپر لگاتا ہے کہ نہیں؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس سے اپنی اظہار محبت، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے فلاں ہیرو سے محبت ہے، مجھے فلاں ہیروئن سے محبت ہے، مجھے فلاں کرکٹر سے محبت ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ نوجوانوں ذرا بتلائیے، آپ اس کے فوٹو کو اسکرین کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے، اس کے لیے آپ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں۔ کوئی کرکٹر اگر 0 پر آؤٹ ہو گیا تو آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ہیرو مر گیا تو انسان سوسائڈ کر لیتا ہے محبت میں۔ کیا وہ انسان جس کی محبت کا آپ دم بھرتے ہیں آپ کو جانتا ہے؟ کیا وہ جتنا پیسہ کماتا ہے اس میں سے 1 کوڑی آپ کو دیتا ہے؟ کیا وہ کبھی آپ کے لیے رویا بھی ہے؟ لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم نہیں بھرتے ہیں۔ اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ 100 مرتبہ دن بھر میں آپ ہیرو کو اور ہیروئن کو یاد کرتے ہیں، کرکٹر کو یاد کرتے ہیں، کیا کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 10 مرتبہ بھی صبح میں اور شام میں درود اور سلام بھیجتے ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ سن لیجئے، اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے محبت کرے گا تو اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ۔ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کرکٹر سے محبت کرتا ہے تو اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آپ بھی محبت کیجئے صحابہ کرام سے، آپ کا حشر بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا میرے دوستو۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے علاوہ ان کی نظر میں اور کچھ رہتا ہی نہیں تھا۔ جب دیکھیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، الفت اور اطاعت ہر وقت رہا کرتے تھی۔ ویسے لوگ پھر دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، جب آپ کی یاد آ جاتی ہے، جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں، دل میں آپ کی یاد آ جاتی ہے تو بھاگے بھاگے آ جاتا ہوں، آپ کی دیدار کر لیتا ہوں، مجھے چین مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسے لوگ تھے کہ انہیں چین بھی آتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھ کر کے آتا تھا۔ مجھے چین و قرار آ جاتا ہے، میں پھر اپنے گھر میں جا کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میری موت کے بعد اور آپ کے مرنے کے بعد اگر میں جنت میں گیا تو پتہ نہیں کس جگہ ہوں گا، اور آپ تو جنت میں نبی اور رسولوں کے ساتھ ہوں گے۔ میں یہ سوچ کر کے بہت ہی زیادہ پریشان رہتا ہوں، روتا ہوں کہ آج دنیا میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو میں آ کر کے فوراً آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جنت میں کیا کروں گا، جنت میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبوب کے اس سوال پر خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہ دیے۔ ادھر فوراً اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا اور کہا کہ اے جبریل امین، جاؤ، یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں تم ان کی پریشانی کو حل کر دو، اور یہ وحی لے کر کے جاؤ۔ اللہ نے وحی اتار دی اور کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کیا صحابہ کرام تمہیں غم ہے کہ جنت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکو گے؟ سنو، جو بھی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جو بھی انسان اللہ کی باتوں کو مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ کن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ،
جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے گا نبیوں کے ساتھ ہوگا، تمام نبی کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ تو ہوگا ہی، تمام نبیوں کے سردار کے ساتھ تو ہوگا ہی، لیکن تمام جتنے بھی انبیاء اور رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بات مانے گا وہ انسان، اور وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، ابو بکر کے ساتھ ہوگا، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا، حضرت حمزہ کے ساتھ ہوگا، حضرت عمر کے ساتھ ہوگا، حضرت علی کے ساتھ ہوگا، حضرت عثمان کے ساتھ ہوگا، جتنے بھی شہداء ہیں وہ صالحین اور جتنے بھی دنیا کے نیک لوگ ہیں۔ سن لیجئے، آج بے نمازی انسان جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں ہم ولی کا دامن تھام لیں گے، کسی بے نمازی کو جنت نہیں ملے گی۔ اگر ولی کا دامن تھامنا ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، تبھی تو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی بات مانے گا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے گا تو ایسا انسان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اس سے بہتر ساتھی جنت کے اندر مل جل کر کے بیٹھنے والا اور جنتی ہم نشیں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ خوش نصیب یہی لوگ ہوں گے جنہیں انبیاء اور رسول اور نیک و صالح صحابہ کرام کے ساتھ جنت کے اندر رہنا نصیب ہوگا۔ اور یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ ان لوگوں کو ملے گا جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے کیا سنا میرے دوستو، آپ نے یہ سنا کہ جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے وہ انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر تم اللہ کی بات مانو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فائدہ ہے اسی فائدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، آج دیکھ لیجئے اتنے دعوے ہو رہے ہیں، کیا محبت میں ہم ناچ رہے ہیں، محبت میں ہم قوالیاں گا رہے ہیں، محبت میں ہم پورے شہروں کو سجا دیے، آج دعوے ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، تو اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، تم میری بات مانو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت رسول کا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ نے کہا محبت رسول کے صدقے، محبت رسول کے طفیل میں، سچی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ دیکھا میرے دوستو، سنا آپ نے کہ سچی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آئیے محبت رسول کسے کہتے ہیں میں سکھلاتا ہوں۔ کیا بتلاؤ میرے دوستو، آج دعوے کیے جا رہے ہیں، آج لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ جو میلاد منا رہا ہے یہی محبت رسول ہے کہ نہیں؟ جو سڑکوں کے اوپر سجانے میں پیسہ ملایا ہے اسی کے دل میں محبت ہے، جو اپنے گھر میں ہندوستان کا بنا ہوا جھنڈا لگایا ہے وہی عاشق رسول ہے، جو انسان جلوس نکالے گا میلاد کا وہی انسان عاشق رسول ہے۔ ہم سے بڑا محب رسول اور کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی محبت رسول ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، میں اور کچھ نہیں بتلاؤں گا میرے دوستو آپ کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ محبت رسول ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہی محبت رسول ہے،
تو کوئی ہمیں یہ بتلائے کہ محبت رسول کا معیار کیا ہے، ترازو کیا، پیمانہ کیا ہے؟ کیا انڈیا کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، کہاں کے لوگ معیار ہیں؟ بھائی محبت کی پہچان، محبت کی علامت کیا ہے؟ کیا محبت اسی کا نام ہے؟ تو محبت کے جو معیار ہے، محبت کے جو ترازو ہے، محبت کے جو پیمانے ہیں، وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ سنیے، وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے۔ اگر یہ محبت رسول ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال حکومت کی، انہوں نے یہ جلوس کیوں نہیں نکالے؟ انہوں نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ کیسی محبت تھی؟ سنیے، میں آپ کو محبت بتلاتا ہوں۔ یہ ہمارے معیار ہے، یہ ترازو ہے۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، صرف 38 لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ کتنے؟ 38۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ میں مکہ میں اعلان کروں اسلام کا، اللہ کی توحید کا میں اعلان کروں، ایمان کی باتیں کروں۔ سب سے پہلے مبلغ حضرت ابو بکر ہے۔ سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مبلغ، بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، ایسا مت کرو۔ کہا کہ نہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے، آج میں کافروں کو اللہ کی باتیں سنا کر کے رہوں گا، توحید کی باتیں سنا کر کے رہوں گا۔ گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر گئے، کھڑے ہو کر کے توحید کی باتیں شروع کر دی۔ کافروں نے خوب مارا، اتنا مارا کہ ان کی جو ناک ہے اور ان کا پورا چہرہ سوجن آ گیا چہرے کے اوپر۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں کافروں سے بچایا، لے کر کے ان کے گھر ان کو جا کر کے پٹک دیا، جا کر کے رکھ دیا، بے ہوش ہے۔ محبت رسول اسے کہتے ہیں۔ سنیے، یہ انڈیا پاکستان کے اور چینل پر بیٹھنے والے لوگ، یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ جو کرے یہ محبت کی علامت ہے۔ محبت کی علامت ابو بکر ہے۔ ہوش میں آئے کچھ دیر کے بعد، پہلا جملہ، ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، خاندان اور کنبے اور قبیلے کے لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب ابو بکر نہیں بچے گا، اتنی مار لگی ہے۔ آنکھ کھولتی ہے، چہرہ کھولتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا یہ بتلاؤ کہ میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی فکر کیا ہے کہ میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ خاندان والے اٹھ کر کے چلے گئے۔ ان کی ماں کو کہا کہ اپنے بیٹے کو تم ہی دیکھ لو، ہم تمہارے بیٹے کے رکھوالے نہیں ہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے کچھ کھا لے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم، جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اللہ کی قسم۔ ماں سے کہا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اے میری ماں، تم خطاب کی بیٹی حفصہ کے پاس چلے جانا اور معلوم کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ ماں جاتی ہے، ان کو بلا کر کے لاتی ہے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ماں ان کو کندھے کا سہارا دے کر کے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، جہاں سیکریٹ مقام تھا دار ارقم کے اندر، اس گھر کے اندر لے جاتے ہیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتے تب تک ان کو چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہے۔ ایسے محب رسول اور اتنی شدید محبت کرنے والے دنیا کے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ آدونی کے اندر دعوے کرنے والے کہ جو میلاد نہیں منا رہا ہے سارے کے سارے شیطان ہیں۔ کوئی ہمیں یہ بتلائے کہ اگر میلاد نہیں منانے والا ابلیس کے حواری ہے، شیطان کے دوست ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کون تھے؟ کتنے بڑے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں ایسے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، حضرت ابو بکر نے نہیں منایا تھا۔ اگر یہ محبت کی دلیل ہے تو حضرت ابو بکر کرتے۔ اسے کہتے ہیں محبت کہ رات میں ناچ لیا جائے اور رات میں
ٹھمکے لگا لیا جائے اور ڈی جے کے اوپر ناچ کیا جائے، اسے محبت کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ڈی جے پر ڈانس ہوتا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ محبت رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر ہر چیز جائز ہے، محبت رسول کے نام پر، ولیوں کے محبت کے نام پر کوئی ننگا بھی ناچے تو وہ بھی جائز ہے۔ ایسا ہوتا ہے کسی عرس کے اندر ریلی نکلتی ہے، جتنے بھی مرد لوگ ہیں صرف چڈی کے اوپر رہتے ہیں، چڈی بھی نہیں، وہ کچھا ایک رہتا ہے اور ایک سنبل پکڑے رہتے ہیں، ایک لکڑی پکڑے رہتے ہیں اور شہروں کے اندر پھرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ولیوں کی محبت ہے۔ اسی کہتے ہیں محبت۔ آئیے میں آپ کو سکھلاتا ہوں محبت رسول کسے کہتے ہیں، ابو قتادہ سے سیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے میرے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے آخری حصے میں کہا، دوپہر کے وقت میں، کہ دیکھو اب ہمیں کہیں پر رکنا نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے راستے میں، لہٰذا اب سے لے کر کے ہمیں سحر کے وقت میں جب دوسرے دن کا اجالا ہونے والا ہوگا اس وقت قیام کرنا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کوئی انسان کسی کی فکر نہیں کر رہا تھا، سب بھاگ رہا اپنا کہ ہمیں منزل تک پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آخری پہر میں تمہیں پانی کی جگہ ملے گی، سارے کے سارے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بھاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ میں چلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے، رات ہو گئی ہے، رات کا پہلا پہر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تھکان کی وجہ سے سواری کے اوپر لڑک جا رہے ہیں، اور قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، میں سیدھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے بغیر میں نے سیدھا کر دیا۔ پھر رات کا اور ایک حصہ گزر گیا، پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ اور نیند کے غلبے کی وجہ سے اور بھی زیادہ لڑک گئے، قریب تھا کہ گر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے بغیر میں نے پھر سیدھا کر دیا۔ تیسرا پہر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ سواری سے گر جاتے، میں نے آپ کو سیدھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آگے۔ کہا کون؟ کہا کہ میں ابو قتادہ۔ کہا کہ تم میرے ساتھ کب سے ہو اس طرح سے؟ اللہ اکبر۔ آج محبت کا دم بھرنے والے لوگ ایسی محبت کر کے دکھلائے۔ کہا کہ کب سے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ سفر کر رہے تب سے میں اسی طرح سے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کی سواری چل رہی ہے، میں بھی چل رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی میں نے نہ ہی آرام کیا، نہ ہی میں نے آنکھیں بند کی، نہ ہی میں نے کہیں پر تھکاوٹ کا اظہار کیا، اور میں نے رات پر آپ کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو نے آج میری حفاظت کی، جا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ چلتے رہتے، اسے کہتے ہیں محبت۔ کیا محبت اس چیز کا نام ہے کہ سال میں ایک دن جلوس نکال لیا جائے؟ یا پھر محبت اس چیز کا نام ہے کہ بیٹا بھی میدان جنگ میں، شوہر بھی میدان جنگ میں، باپ بھی میدان جنگ میں، بھائی بھی میدان جنگ میں، اور اپنے خود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ سے بھاگے بھاگے سڑکوں کے اوپر دوڑتی ادھر ادھر پھر رہی ہے حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ احد کے اندر کافروں نے افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ یہ نکل بھاگی میدان احد کی طرف کہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جاتی رہتی ہے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ اے خاتون، اے دیناریہ، کیا بتلاؤں، میدان جنگ کے اندر جو تیرا بھائی ہے وہ شہید ہو گیا۔ دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کے بارے میں نہ بتلاؤ، یہ بتلاؤ کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ نہیں کہ نبی کا فرمان آ جائے تو انسان ادھر سے ادھر منہ پھیر لے۔ کہا کہ میرے بھائی کے بارے میں نہ بولو، یہ بتلاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کہا الحمدللہ وہ بخیر و عافیت سے۔ پھر اور آگے بڑھی، ایک انسان آیا، اس نے کہا کہ اے دیناریہ،
تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. کہا میرے باپ کی مت فکر کرو, میرے باپ کے بارے میں مت کچھ سناؤ, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سناؤ, وہ کیسے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ وہ بخیر و عافیت سے. پھر ایک آیا, اس نے یہ کہا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. پھر ایک آیا, اس نے یہ کہا کہ تیرا بیٹا بھی شہید. غرض کے بیٹا, بھائی, باپ اور شوہر چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. یہ دوڑتی جا رہی ہے, صرف بے قرار ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کہا کل مصیبت بعدک جلل, کہ اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں بیکار ہیں, ساری مصیبتیں ختم. آپ کو دیکھ لیا, ہمیں خوشی مل گئی. اللہ اکبر. دیکھا, اسے کہتے ہیں محبت. محبت اس کا نام ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے تو سارے کے سارے بھاگ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں طرف سب کھڑے ہو جاتے, اور اس لیے کھڑے ہو جاتے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام پھیرے تو سب سے پہلے چہرے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو ہم دیکھیں. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں محبت, کہ دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. کیوں؟ تاکہ سب سے پہلے ہم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھیں. یہ ہے معیار. اتنے محبت کرنے والے لوگوں نے میلاد نہیں منایا, اور لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ جو میلاد نہیں منائے گا وہ سارے کے سارے ابلیس ہے. سنیے, پتہ یہ چلا, پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میلاد نہیں منائے گا, سنیے, جو میلاد نہیں منائے گا وہ ابو بکر کے ساتھ ہوگا, جو میلاد نہیں منائے گا وہ عمر کے ساتھ ہوگا, جو میلاد نہیں منائے گا وہ عثمان کے ساتھ ہوگا, جو میلاد نہیں منائے گا وہ حضرت علی کے ساتھ ہوگا. غرض کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان تمام صحابہ کرام کے ساتھ میلاد نہیں منانے والے لوگ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ تو صحابہ کرام نے کیا ہی نہیں تھا, وہ تو 625 ہجری کے اندر ایجاد کی گئی تھی. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے, اور اس کو ایجاد کرنے والے تو خرافاتی لوگ تھے. تو آج کہتے ہیں کہ جو میلاد منائے گا وہ فلاں فلاں کے ساتھ ہوگا. وہ ہوگا کسی ایرو غیرو اور خیرو اور نتھو کے ساتھ, عام انسان کے ساتھ ہوگا, کسی انڈیا والے کے ساتھ ہوگا, کسی گونگے کے ساتھ ہوگا, عجمی کے ساتھ ہوگا. لیکن جو میلاد نہیں منائے گا وہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ حضرت ابوبکر نے 2.5 سال حکومت کی, کبھی میلاد نہیں منایا. حضرت عمر بن خطاب نے 10 سال حکومت کی, کبھی میلاد نہیں منایا. حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی, مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور شمال سے لے کر کے جنوب تک حکومت کی, لیکن کبھی انہوں نے میلاد نہیں منایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 5 سال حکومت کی, کبھی میلاد نہیں منایا. حضرت امیر معاویہ نے 1 2 3 4 5 سال نہیں 20 سال کم و بیش حکومت کی, انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا. اگر یہ میلاد منانا محبت رسول ہوتا تو کائنات کی رب کی قسم سب سے پہلے یہ جو صحابہ کرام ہیں اور یہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ سب سے پہلے کرتے, دھوم دھام سے کرتے تھے, چراغیں بھی لگاتے تھے, جلسے جلوس بھی کرتے تھے, نعت کی محفلیں بھی منعقد کرتے تھے. لیکن کائنات کی رب کی قسم سن لے, دنیا کا کوئی انسان یہ دلیل نہیں دے سکتا ہے کہ کسی صحابہ کرام نے میلاد منایا ہو. اور تو اور ہے, سب سے آخر میں آپ یہ سن لیں, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نہیں بتلایا؟ بولیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو انگوٹھی پہننے کا طریقہ بتلایا, چپل پہننے کا طریقہ بتلایا, چپل نکالنے کا طریقہ بتلایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کپڑے پہننے کے بھی طریقے بتلائے, کپڑے پہننے کی دعا بتلائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپاکی سے پاکی اور پاکی سے ناپاکی, طہارت اور پاکیزگی کے آداب بتلائے, پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بتلایا, بازاروں میں چلنے کا طریقہ بتلایا, نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا, ہر چیز کا طریقہ بتلا دیا.
چھوٹی چیز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. بیت الخلاء میں آپ گھسیں گے اس کی دعا، بیت الخلاء سے نکلیں گے اس کی دعا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز بتلا دی. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد کی باتیں اور میلاد کی تاریخ اور میلاد کے بارے میں کیوں نہیں بتلائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز بتلا دی، پھر یہ کیوں نہیں بتلائے کہ تم میلاد منانا؟ اور میلاد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں 1-2 سال نہیں 63 مرتبہ آیا ہے کہ نہیں؟ 63 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ رہے. نبوت ملنے کے بعد، چلیے پچھلی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک وہی نازل ہوتے رہی. 20 پر 3 مرتبہ 20 پر 3 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. تو اگر یہ دین کا حصہ ہوتا اور یہ محبت رسول کی علامت ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور بتلاتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں بتلانا اور صحابہ کرام کا نہیں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین کا حصہ نہ ہو. سن لیجئے، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دلیل وہ دلیل جس چیز کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس چیز کی دلیل کیوں؟ لہذا یہ جو چیز ہے، یہ جو میلاد ہے، سن لیجئے، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ محبت رسول کی دلیل نہیں ہے، یہ محبت صحابہ کی دلیل نہیں ہے، یہ ولیوں سے محبت کی دلیل نہیں ہے. ہاں، یہ شیطان سے محبت کی دلیل ہے. سن لیجئے، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہے بدعت اور خرافات ہے اور ایک انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ اس کا اعلان کر دیا ہے. سن لیجئے اور دوسروں کو بھی سنا دیجئے. اللہ رب العالمین فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، جو صحابہ کرام کی راہ پر نہیں چلے گا، جو صحابہ کرام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. جو لوگ بھی یہ کام کریں گے، وہ کام جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جہنم کے اندر اگرچہ دنیا والے شوق سے کرے، اگرچہ پوری دنیا والے کرے، لیکن آپ یہ جان لیں کہ یہ سارے کام ایک انسان کو جہنم کے اندر لے جائیں گے.